آپ کا ایسا کوئی حاجت ہوگا جو آپ نے بہت جنتر منتر کیے، بہت وظائف پڑھے، بہت سی بزرگوں سے دعائیں بھی لی، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تیر بہدف کام کرے گا، آپ کی ہر مشکل کے لیے بھی آپ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کے مشکلات ختم ہوں گے، آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد 27ویں شب کا ایک خصوصی وظیفہ دیتا ہوں۔ 27ویں شب میں اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہی حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ بہت آسان وظیفہ ہے، اور آپ نے 27ویں شب کو پڑھنا ہے۔ 27ویں شب کو زیادہ امکان بھی ہوتا ہے شب قدر کا۔ ویسے شب قدر یہ نہیں کہ صرف 27ویں کا ہوتا ہے، کیونکہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے ان 10 راتوں میں، اور 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں کو، اور 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو۔ اور یہ نہیں کہ ہر رمضان میں یہ ایک رات کو ہوتا ہے، نہیں، یہ گھومتا رہتا ہے۔ اس میں ان دنوں میں ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مقصد یہ اعتکاف کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے، تو وہی شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن 27ویں کو زیادہ امکان ہوتا ہے، اور 27ویں کو میں ایک خاص وظیفہ دیتا ہوں آپ کو۔ 27ویں آپ کا ایسا کوئی حاجت ہوگا جو آپ نے بہت جنتر منتر کیے، بہت وظائف پڑھے، بہت سی بزرگوں سے دعائیں بھی لی، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے 27ویں شب کو انشاءاللہ 27ویں شب یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں سعودی میں آج 27واں ہے، کل پاکستان میں ہے۔ بھائی جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ پر ان کے قوانین لاگو ہوں گے۔ آپ کی 27ویں شب تب ہوگی جب آپ کے ملک آپ کے علاقے میں ہوگا، وہی ہوگا۔ تو 27ویں شب کو کوئی سعودیہ میں سن رہا ہے تو سعودیہ کے مطابق 27ویں شب، کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے تو پاکستانی شب کے مطابق 27ویں شب کو یہ وظیفہ کریں ہر حاجت کے لیے انشاءاللہ۔ 27ویں شب کو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد سورت 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، اور سورۃ قدر کو 121 بار پڑھیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 121 بار، اس لیے میں نے پوری صورت پڑھی کہ آپ تلفظ سیکھ جائیں، تلفظ ٹھیک کریں۔ اس سے پہلے وظیفہ پڑھنے سے پہلے کسی کے ساتھ تلفظ ٹھیک کریں۔ آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو وظیفہ کام نہیں کرتا، پھر اس میں اثرات نہیں ہوتے۔ تو 121 بار پڑھ کر پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز تیر بہدف کام کرے گا، آپ کی ہر مشکل، جس مشکل کے لیے بھی آپ وظیفہ کریں گے، اگر ایک مشکل نہیں 2 مشکل ہوں تو دوبارہ کریں، اسی رات سے 12 کریں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں کریں اس وظیفے کو، اور صلاۃ حاجت ہر ایک حاجت کے لیے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مشکلات ختم ہوں گے، آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا